کپڑا ان غلاموں کو بھی پہنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ غلام میرے ساتھ رہتا ہے، جب کوئی جوڑا اپنے لیے خریدتا ہوں تو اپنے غلام کے لیے بھی وہی جوڑا خریدتا۔ کہا معرور ابن سہیل، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی اور فلاحی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ ابو ذر غفاری کے بدن پر بھی وہی جوڑا ہے جو ابو ذر غفاری کے غلام کے بدن پر بھی جوڑا۔ یہ اتوار، یہ کردار، یہ سنہرا دور جو خلافت راشدہ کا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ان ہزاروں جعل صحابہ کرام کا تھا جنہوں نے ان انسانی کرداروں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے اس روئے زمین کے اوپر زندہ کیا تھا، اس روئے زمین کے اوپر قائم اور قائم کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنائے جانے کے بعد لوگوں کو یہ جواب دیا، کہا کہ میں خلیفہ بنایا گیا ہوں، میں لوگوں کا مسئول ہوں، میں لوگوں کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کی قسم اگر دجلہ کے کنارے کوئی بکری بھی بھوکے مر جاتی ہے تو عمر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مسئول ٹھہرایا جائے گا۔ عمر کو اس بات کا احساس تھا کہ انسانوں کی خدمت کا، بندوں کی خدمت کا، خلق خدا کی خدمت کا، اگر عمر کے اس وسیع و عریض سلطنت میں ایک بکری بھی تڑپ کر کے بھوک سے مر جاتی ہے، ایک جانور بھی اس دنیا کے اندر اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے تو خلیفہ ذمہ دار ہوگا۔ آج روئے زمین پر ناحق کتنا خون بہایا جا رہا ہے، آج اس روئے زمین کے اوپر ناحق کتنا قتل عام کیا جا رہا ہے، آج اس روئے زمین پر انسانوں کا خون کتنا سستا ہو گیا ہے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر خلفائے راشدین اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات کو اور ان کے سنہرے ادوار کو اپنے کرداروں میں اور اپنے زندگی کے اندر نافذ کرنا چاہیے۔ مدینہ کے اندر سنہ 18 ہجری کے اندر قحط سالی پڑ گئی جس کو تاریخ میں عام الرمادہ کا نام دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی قحط سالی کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، گھروں کے اندر غلہ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کے گویا ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک لوگ سیر نہیں ہوتے، جب تک لوگ سیراب نہیں ہوتے اس بھکمری میں اور عام رمادہ کے اس سال میں اور اس مصیبت کی گھڑی میں عمر سیراب نہیں ہو سکتا ہے اور عمر سیر نہیں ہو سکتا۔ کتنی مثالیں تاریخ کے صفحات پر ہمارے اور آپ کے لیے پیغامات کی شکل میں، ہمارے اور آپ کے لیے بہترین کرداروں کی شکل میں محدثین نے، مورخین نے اور علماء امت نے درج کی ہے، جسے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تحفظ انسانیت کانفرنس کا جو حقیقی پیغام ہے اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے مسلمانوں کو اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے برپا کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، تمہیں اس کائنات میں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی، خیر امت کا بہترین عنوان اور بہترین کردار وہ شخص ہے جو انسانیت کے لیے مفید بن جائے، جو لوگوں کے لیے مفید بن جائے، جو خلق خدا کے لیے مفید بن جائے، جو لوگوں کی خدمت میں لگ جائے، جو بھوکوں کے لیے کھڑا ہو جائے، جو کمزوروں کے لیے کھڑا ہو جائے، جو ضعیفوں کے لیے کھڑا ہو جائے، جو بیواؤں کے لیے کھڑا ہو جائے، جو یتیموں کے لیے کھڑا ہو جائے، جو غریبوں کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جہاں جہاں تک انسانیت تڑپتی ہے ایک مسلمان کا دل تڑپنا چاہیے، جہاں جہاں تک انسانیت کراہتی اور سسکتی ہے ایک مسلمان کے دل کے اندر پیش پہنچنی چاہیے، درد اٹھنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام یہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من نفس کربۃ، جو آدمی کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ،
تو اللہ رب العالمین قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو ضرور دور فرمائے گا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، خدمت خلق کا جو تصور عہد خلافت راشدہ کے اندر ہمارے صحابہ کرام نے اور خاص طور پر خلفائے اربعہ نے قائم کیا، وہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی تمام سلطنتوں کے لیے، دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے، دنیا کے تمام اداروں کے لیے، دنیا کی تمام کانسٹیٹیوشن کے لیے اور دنیا کی تمام سوسائٹیوں کے لیے مثال۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان مثالوں کو اپنی زندگی کے اندر قائم کرنا ہے، اپنے وطن عزیز میں قائم کرنا ہے، اور اپنے وطن عزیز میں ایک اچھا شہری بن کر کے، ایک اچھا مسلمان بن کر کے، ایک اچھا انسان بن کر کے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو اور اپنی شناخت کو لوگوں کے درمیان پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانی سلوکیات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی کتاب اور سنت کی روشنی میں توفیق عطا فرمائے، اور جو بنیادیں اللہ کے نبی نے استوار کی تھی اور خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا تھا اور اپنے عہد خلافت راشدہ کے اندر اس کو قائم اور دائم کیا تھا، ہمیں اور آپ کو اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ابھی یہ بہت ہی بلوانہ انگیز، بہت ہی پرمزہ خطاب فرما رہے تھے۔